بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ تہاڑ جیل انتظامیہ سے اجازت کے بعد سنیتا کیجریوال کی وزیر اعلیٰ کیجریوال سے ہوئی ملاقات۔ لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلے کے 57 سیٹوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ انڈیا اتحاد کی حکومت بننے پر اگنی ویر اسکیم بند ہوگی، اکھلیش یادو کا نوجوانوں سے وعدہ۔ وزیر اعظم مودی نے منموہن سنگھ کے بیان پر سادہ نشانہ، کہا او بی سی کا 27% ریزرویشن مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے کانگریس۔ گجرات صورت کے بعد کانگریس نے مدھیہ پردیش کے اندور لوک سبھا سیٹ پر بی جے پی کے ساتھ کیا سمجھوتا۔ صاحب خان پٹھان MIM کے لیے میدان چھوڑ گئے، امتیاز جلیل کی حمایت میں اپنا کام لیا واپس۔ اب تفصیلات کی طرف۔ یہ ہے خبروں کی خبر، اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، تہاڑ جیل انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی بیوی سنیتا نے ان سے ملاقات کی۔ یہ جانکاری پیر کے روز عام آدمی پارٹی نے دی ہے۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ جیل افسران نے سنگیتا کیجریوال کو وزیر اعلیٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ تہاڑ کے افسران نے اس الزام کو خارج کر دیا تھا، اور آج ان کی ملاقات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس درمیان آج دہلی حکومت میں وزیر آتشی کی بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد آتشی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سے ملتے ہی میں ان سے ان کا حال چال پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ میری فکر مت کرو، بس دہلی والوں کی فکر کرو اور ان کا خیال رکھو۔ انہوں نے مجھ سے دہلی کے عوام کو ملنے والی تمام سہولیات کا اسٹیٹس جانا اور ہدایت دی کہ گرمیوں میں کسی کو بھی پانی کی قلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دہلی کی ماؤں بہنوں سے کہا ہے کہ وہ جلد ہی جیل سے باہر آئیں گے اور انہیں 100 روپے کی اعزازی رقم بھی دیں گے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے آج 29 اپریل کو 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں دہلی میں کل 57 پارلیمانی حلقوں میں انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ عام انتخابات کے چھٹے مرحلے میں قومی دارالحکومت دہلی کے ساتھ ہریانہ کی 10، اتر پردیش کی 14، بہار کی 8، جھارکھنڈ کی 4، اڑیسہ کی 6 اور مغربی بنگال کی 8 نشستوں پر 25 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نشستوں پر نامزدگی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 6 مئی کو ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 7 مئی کو ہوگی اور 9 مئی تک کے نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ کل 7 مرحلوں میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ عام انتخابات کے شیڈول کے تحت اب تک 2 مرحلوں کے انتخابات ہو چکے ہیں اور ابھی 5 مرحلے باقی ہیں۔ تیسرے مرحلے کی ووٹنگ 7 مئی کو ہوگی، جس میں کل 94 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں 7 مرحلوں میں انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ایٹا میں آئین بچاؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے آج بی جے پی کی مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر جم کر حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ بی جے پی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی سب سے خطرناک پریوار ہے۔ لوگوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ اب کہہ رہی ہیں کہ ریزرویشن ختم نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب حکومت کی بڑی کمپنیاں فروخت ہو جائے گی تو کیا ان میں ریزرویشن ہوگا؟ اکھلیش یادو ایٹا سے ایس پی امیدوار ویش شاکیہ کی حمایت میں آئین بچاؤ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ آئین بچے گا تو ہی جمہوریت بچے گی، اور جمہوریت بچے گی تو ہی ووٹ دینے کا حق باقی رہے گا۔ انہوں نے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اس بی جے پی حکومت نے جو اگنی ویر اسکیم لائی ہے، انڈیا اتحاد کی حکومت بننے کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، لوک سبھا انتخابات کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوز 18 نیٹ ورک کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ ایک انٹرویو میں ملک میں او بی سی کے لیے 27% ریزرویشن کو لوٹنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پر سیدھا نشانہ سادھا۔ وزیر اعظم مودی نے کئی مثالوں کے ذریعے اشارہ کیا کہ سب سے پرانی پارٹی کانگریس مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے۔ غریب مسلمانوں کا ملک کے وسائل پر پہلا حق ہونے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس کے انتخابی منشور کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس میں مسلم لیگ کی مہر نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اندور سے کانگریس کے امیدوار اکشے بام نے اپنا پرچہ نامزدگی واپس لے لیا ہے۔ کیلاش وجے ورگیا کے ساتھ گاڑی میں نظر بھی آئے۔ بالکل اسی طرح کانگریس بی جے پی کو شکست دے گی، جو ہر دوسرے دن بھاجپا کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، سماجی کارکن آزاد امیدوار صاحب خان پٹھان نے مسلم ووٹوں کی تقسیم سے بچنے کے لیے MIM کے امیدوار امتیاز جلیل صاحب کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صاحب خان پٹھان کا شہر میں عوامی کام اچھا ہے۔ چونکہ مسلم قیادت امتیاز جلیل کی شکل میں سامنے آئی ہے، اس لیے صاحب خان پٹھان امتیاز جلیل کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے اور ان کا سپورٹ بھی کریں گے۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔